السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان منور حسین حاضر خدمت ہے اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی کو لے کر کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنیں بھی، یاد بھی کریں اور اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بھی بنیں، تاکہ اسلام کی صحیح تاریخ ہمیں یاد بھی ہوتی رہے اور اس سے ہمیں سبق اخذ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں ملتا رہے۔ اس لیے کہ میں انہی مضامین کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے اس کو سننے کی کوشش کی، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جملہ مسائل کو حل فرمائے اور دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ صلح حدیبیہ کو سن چکے تھے، اس کے بعد پھر خیبر کا واقعہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد کیا بات بنی صلح حدیبیہ میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب اس کے آثار ان تاریخوں میں آپ کو ملتا جائے گا۔ بات آج کی جو ہے، آج کا ہیڈنگ ہے بات بنی نہیں۔ ایک شخص مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کھڑا ہوا اور اشعار پڑھ رہا ہے۔ اس کے اشعار کیا ہیں؟ دکھڑا ہے، فریاد ہے، مدد کی اپیل ہے۔ یہ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کا آدمی عمر بن سالم ہے۔ یہ بنو بکر کے ظلم و ستم اور ان کے حلیف قریش مکہ کے ان کی ہمنوائی اور حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف ورزی کی شکایت لے کر مکہ سے آیا ہے۔ اس شکایت کو شعر قالب میں ڈھال کر پیش کر رہا ہے۔ اشعار سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، اب ذرا بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عرض کرتا ہے کہ وطیر نامی چشمہ کے پاس ہم اپنے خیموں میں پڑے سو رہے تھے۔ رات کا وقت، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ایک دم سناٹا۔ ایسے ماحول میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، ابھی ہم سوچنے بھی نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک حملہ آوروں کی آوازیں کان سے ٹکراتی ہے کہ مار دو انہیں، ان کی تکا بوٹی کر دو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ بچنے نہ پائے۔ پھر آوازیں عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار، مار و دھاڑ اور تلواروں کی جھنکار میں ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا حملہ آور بنو بکر ہے۔ ہماری ان کی دشمنی بہت زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً لڑائی جھگڑا اور مار کاٹ بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن حدیبیہ کے معاہدے کے ایک دفعہ کے تحت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قریش کے حلیف بن گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کے، تب کہیں جا کر دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آخر اس اطمینان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بنو بکر نے بدعہدی کرتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیا۔ قریش نے بھی اسلحوں اور آدمیوں کے ذریعے سے حملے میں ان کا ساتھ دیا۔ ہم اپنی جان بچاتے ہوئے حرم کے طرف دوڑے، ظالموں نے وہاں بھی نہیں بخشا، حتیٰ کہ بنو بکر کے بعض لوگوں نے اپنے سردار نوفل بن معاویہ سے کہا کہ بھائی نوفل، اب تو ہم حرم میں پہنچ گئے ہیں، خدا سے ڈر۔ اس پر وہ کیا کہتا ہے، آج کوئی خدا ودا نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو ڈرتے نہیں، لیکن اب جب بدلہ لینے سے ڈر ہو رہا ہے، اس طرح حرم میں بھی انہوں نے ہماری کئی آدمیوں کے قتل کر دیے۔ جو بچے وہ بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے آزاد کردہ ایک غلام رافع کے گھر میں پناہ گزین ہے۔ یہ قصہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دلاسا دیتے ہیں اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ حلیفانہ عہد کی وجہ سے
آپ پر مداوا واجب ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ کی سرکردگی میں خزاعہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بتلاتا ہے کہ کون کون لوگ مارے گئے ہیں اور کس طرح قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ آپ حالات کو درست کرنے کے لیے قاصد کے ذریعے قریش تک 3 شرطیں بھیجتے ہیں۔ ایک یہ کہ مقتولین کا خون بہا ادا کریں، دوسرے یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، ورنہ تیسرا یہ کہ حدیبیہ کے معاہدے کا خاتمے کا اعلان کر دیں۔ قریش توازن کھو چکی تھی، کہلا بھیجتے ہیں کہ تیسری شرط منظور ہے۔ جوش و جذبے میں یہ کہلا تو بھیجا، مگر بعد میں خوب پچھتائے، لیکن اب پچھتاوے تو کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مکہ کے دار الندوہ میں قریش کے ارباب و حل و عقد جمع ہیں، کفے افسوس مل رہے ہیں، عجلت میں کیا کر گئے، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اگر ہمت کرتے ہیں تو کامیابی تو دور کی بات ہے، ادنا مقابلہ بھی نہ کر پائیں گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ویسے بھی گزشتہ معارکوں میں بڑے بڑے سرما اور قیمتی افراد جان سے جا چکے ہیں، اب بچے ہی کتنے ہیں، انہیں بھی کھو دیں۔ دوسری طرف معاشی حالات ابتر ہے، تیسری طرف معاونت کرنے والے یہودی کچلے جا چکے ہیں، کیونکہ جب مکہ والے حملہ آور ہوتے تھے تو مدینے میں اور خیبر میں یہودی انہی کی پشت پناہی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہودی خود بے گھر ہو چکے ہیں، چوتھی طرف مدینہ مکہ کے گرد بھی اسلامی ریاست کے حامی قبائل کا ایک حلقہ پیدا ہو چکا ہے، پانچویں طرف حلیفانہ معاہدانہ تعلقات کا دائرہ کافی پھیلایا جا چکا ہے، ہر طرف سے گھرے جا چکے ہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ آخر طے ہوتا ہے کہ معاہدے کی تجدید کی کوشش کی جائے اور قبل اس کے کہ مسلمان کوئی قدم اٹھائے مدینہ پہنچا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کون مدینہ جائے اور بات چیت کر کے معاہدے کی تجدید کون کرے؟ نظر انتخاب مکہ کے سب سے بڑے جاہلی لیڈر حضرت ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ، اس توقع پر پڑتی ہے کہ کم از کم بیٹی تو وہاں ہے، ہو سکتا ہے باپ کی خاطر سفارش کر دے۔ اسی توقع اور امید پر وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے بھائی منور حسین صدیقی کو اپنا بھی خیال رکھیے، اپنوں کا بھی خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھرپور کامیابی عطا فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔